آیت نمبر 144 ختم ہو چکی ہے، 145 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَلَئِنْ اور لا یقیناً، والا اور یقیناً، ان اگر، وَلَئِنْ اور یقیناً اگر، اتیتا آپ لے آئیں، الذین ان لوگوں کے لیے، الذین ان لوگوں کے لیے، اوتو جن کو دی گئی، الکتاب کتاب، وَلَئِنْ أَتَيْتَ اور اگر آپ لے آئیں، الذین ان لوگوں کے لیے، اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، بکلی ہر آیہ نشانی، بکلی آیہ ہر نشانی، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیہ اور یقیناً جن لوگوں کو کتاب دی گئی اگر آپ ان کے لیے ہر نشانی لے آئیں، ماں تو نہیں، تبعوا وہ پیروی کریں گے یا اختیار کریں گے، قبلتک آپ کے قبلے کو، ما تبعوا قبلتک وہ آپ کے قبلے کو اختیار نہیں کریں گے، وما اور نہ ہی، انت آپ، بتابعن اختیار کر سکتے ہیں، قبلتہم ان کے قبلے کو، وما انت بتابعن قبلتہم اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کو اختیار کرنے والے ہیں، وما اور نہ ہی، بعض ایک، ہم ان میں سے، وما بعضهم اور نہ ہی ان میں سے ایک، بتابعن اختیار کرنے والا ہے، قبلتا قبلہ، بعض دوسرے کا، وما بعضهم بتابعن قبلة بعض اور ان میں سے ایک دوسرے کا قبلہ بھی اختیار کرنے والا نہیں ہے، اور ان میں سے ایک دوسرے کے قبلے کی طرف رخ کرنے والا بھی نہیں ہے۔ پھر دیکھتے ہیں یہاں تک، وَلَئِنْ اور یقیناً اگر، اتیتا آپ لے آئیں، الذین ان لوگوں کے لیے، اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، بکل آیۃ ہر طرح کی نشانی، ما تبعوا قبلتک وہ آپ کے قبلے کو اختیار نہیں کریں گے، وما انت بتابع قبلتہم آپ بھی ان کے قبلے کو اختیار کرنے والے نہیں ہیں، وما بعضهم بلکہ ان میں سے ایک، بتابع نہیں اختیار کرتا، قبلۃ بعض دوسرے کے قبلے کو۔ ہم نے پہلی آیت پڑھی تھی، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ ترجمہ آپ کو پتہ ہے، اس کا میں مفہوم عرض کر دیتا ہوں کہ ابھی جب آپ کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ بیت المقدس سے رخ پھیرو
اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو، تمہارا کعبہ قبلہ آج سے خانہ کعبہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ حکم دیں گے تو یہ کفار اور یہ مشرکین یہود و نصارہ ایک طوفان برپا کر دیں گے، اور ایسا ایسا پروپیگنڈا اور ایسے ایسے اعتراضات اور ایسے ایسے اشکالات اور آپ کو دین سے پھیرنے کے لیے ایسی ایسی کوششیں اور حرکتیں، یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں اس کا، لیکن یاد رکھنا یہ سب بے وقوفی اور حماقت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہوا، اب جب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں تو زبانیں کھل گئیں، جو منہ میں آتا گیا بولتے گئے، طنز کرنا، تانے دینا مسلمانوں کو، مسلمانوں کے خلاف جہاں دو بندے بیٹھے شروع ہو گئے، کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد تھی ابھی مشرکین کی مدینہ میں، اور ایک بہت بڑی تعداد تھی یہود کی، کہیں کہیں نصارہ بھی تھے لیکن یہود بہت زیادہ تھے۔ ان کا پول کھل رہا تھا یہود کا، ان کا رخ بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا تو وہ ایک اتھارٹی سمجھتے تھے، دیکھو جی ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب ان کو آگ لگی ہوئی ہے اور انہوں نے اپنی ساری توپوں کا رخ مسلمانوں کی طرف کرنا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اس آیت میں تسلی دے رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں، جو مرضی کر لیں، آپ اگر ان کو جتنے مرضی دلائل سے ثابت کر دیں کہ خانہ کعبہ اب اللہ کا حکم ہے اور یہی مسلمانوں کا اور انسانیت کا قبلہ ہے، یہ نہیں مانیں گے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اور ان کی فکر چھوڑ دو، یہ پروپیگنڈا کرنے والوں کے پروپیگنڈے کو نظر انداز کرو، ان کی باتوں کو چھوڑو، اللہ کے حکم کو مضبوطی سے پکڑ لو، بس سارے لوگوں کے منہ بند ہوتے جائیں گے۔ اللہ کے حکم کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ہم نے پیچھے پڑھا ہے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دیتے ہیں، اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم اصل چیز ہے، اس کو اپنانا ہے۔ تو تم ان کی فکر چھوڑو، ان کی باتیں چھوڑو، یہ یہود و نصارہ جو تمہارے خلاف بول رہے ہیں نا، وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، یہ دونوں اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ بیت المقدس قبلہ ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک بیت المقدس کے مشرقی حصے کی طرف رخ کرتا ہے اور دوسرا بیت المقدس کے مغربی حصے کی طرف رخ کرتا ہے۔ ارے یہ تو خود دونوں ایک قبلے پر متفق نہیں ہیں، تمہاری طرف کس منہ سے بات کر رہے ہیں؟ ہم انشاءاللہ امید ہے آج ہی پڑھیں گے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کی ایک سمت ہوتی ہے، اس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مسلمانوں نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیا تو کسی کو کیا اعتراض ہے؟ آج دنیا آج کا جو منظر ہے نا، اس میں آپ دیکھیں، آپ اگر امت مسلمہ اگر اللہ کے احکامات پر عمل کرتی ہے تو دنیا ایک بہت بڑا طوفان برپا کر دیتی، یہ نہیں ہونے دیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ایسے ایسے پروگرام کیے جاتے ہیں اور ایسی ایسی تشبیہات دی جاتی ہیں اور ایسے ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ تو آپ کو تکلیف کیا ہے؟ آپ نے ایک نظام بنایا ہوا، چلاؤ۔ اگر کوئی اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کو پریشانی کیا ہے؟ اللہ کی جو عائد کردہ سزائیں ہیں، جن کو حدود اللہ کہا جاتا ہے، ان کے خلاف پروپیگنڈا یہ دنیا کفر کا ایک خاص مشن اور مقصد ہے۔ اسی لیے پوری امت مسلمہ 57-58 ممالک یا 62 ممالک وہ کفر کے ہاتھوں اس معاملے میں اتنے بے بس ہیں اور مجبور ہیں کہ وہ اللہ کی ایک بھی سزا نافذ نہیں کر سکتے، وہ اللہ کی ایک بھی سزا نافذ نہیں کر سکتے۔ میں افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، بہت دکھ کے ساتھ، پاکستان کو بنے 72-73 سال 74 سال ہو گئے، لیکن اللہ کی قائم کردہ ایک بھی حد آج تک ہم کسی پر جاری نہیں کر سکے۔ کسی نے چوری کی ہو، کنفرم ہے کہ اللہ کی حد اس پر جاری ہوتی ہے، کسی چور کا آج تک ہاتھ نہیں کاٹ سکے، اور نہ جب تک یہ کفار کے نرغے میں ہیں تب تک کاٹ بھی نہیں سکتے۔ بھائی ہم اپنے دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟
نہیں کرنے دیں گے. تکلیف ہی یہی ہے. مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ تم اللہ کے حکم کو اپنا لو, تم چھوڑ دو ساری دنیا کو. ان کے سامنے دنیا جہان کی ہر تعویل, ہر آیت, ہر نشانی لے آؤ, یہ تمہاری بات نہیں ماننے والے. ہم ابھی پڑھ کے آئے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ, یہود و نصارہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے. حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, جب تک اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین پہ نہیں چلے جاؤ گے. لیکن وہاں ہم نے پڑھا تھا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ, آپ ان سب سے کہیں اصل سیدھا راستہ وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے. وہاں بھی ہم نے پڑھا تھا اور یہاں بھی ہم پڑھیں گے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ, اے لوگو اگر تم اللہ کے دین کو چھوڑ کر ان کی خواہشات پہ چلے, اللہ کے دین کو چھوڑ کر اگر تم ان کی خواہشات پہ چلے, وہاں بھی ہم نے پڑھا تھا پہلے پارے میں. لیکن وہاں یہ تھا مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, پھر اللہ آپ کی مدد نہیں کرنے والے, نہ اللہ آپ کا ساتھ دیں گے اور نہ اللہ آپ کی مدد کریں گے. یہی آیت ہم آج بھی یہاں پڑھ رہے ہیں کہ ان کی خواہشات پہ نہیں چلنا, ان کی مرضیوں پہ نہیں چلنا. دیکھیے والا ان, اور اگر, اور یقیناً اگر, اتبعت, آپ چلے, آپ نے پیروی کی, آپ نے اختیار کی, اہواءہم, اہواء خواہشات, ہم ان کی, وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ, اور اگر آپ نے ان کی خواہشات اختیار کی, آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی, آپ ان کی خواہشات پہ چلے, من بعد, اس کے بعد, ما, جبکہ, جاءک, آ چکا آپ کے پاس, من العلم, علم, اللہ کی طرف سے, اللہ کے پاس, اللہ کی طرف سے آپ کے پاس علم آ چکا, اس کے بعد اگر آپ ان کی خواہشات پہ چلے تو کیا ہوگا؟ انکا, انا, بے شک, کا, آپ, اذن, ایسی صورت میں, لمن الظالمین, اس کا ترجمہ آپ خود جا کر کہیں سے بھی دیکھ لیجئے گا, میں نہیں کر رہا, اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیجئے گا. یہ بہت سخت لفظ ہے, لیکن اللہ کی ذات کہہ سکتی ہے, ہر انسان کو کہہ سکتی ہے, اپنے انبیاء علیہم السلام کو بھی کہہ سکتی ہے, لیکن بہرحال میں تو احتیاط کرتا ہوں, میں ترجمہ نہیں کرتا اس کا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ, یہ آپ کے خلاف باتیں کریں گے, آپ کو دین سے ہٹانے کی کوشش کریں گے, اپنی مرضی پہ چلانے کی کوشش کریں گے, نہیں چلنا. اللہ کے حکم کو اپنانا ہے, اللہ کے حکم کو اختیار کرنا ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ, اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی, من بعد ما جاءک من العلم, اس کے بعد جب کہ آپ کے پاس علم آ چکا, انکا, یقیناً آپ, اذن, ایسی صورت میں, لمن الظالمین. الذین, آگے اگلی آیت, الذین, جن لوگوں کو, آتینا, ہم نے دی, آتینا, ہم نے دی, ہم, ان کو, الکتاب, کتاب, الذین آتیناہم الکتاب, جن کو ہم نے کتاب دی. پچھلی آیت میں ان کے لیے لفظ آیا تھا اوت الکتاب, جن کو کتاب دی گئی. یہاں پر وہی تھوڑا سا لفظ چینج ہے, لوگ وہی ہیں, جن کو ہم نے کتاب دی, یعنی یہود و نصارہ. یعرفون, وہ پہچانتے ہیں, ہو, ان کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یعرفونہ, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں. کما, جیسا کہ, یعرفون, پہچانتے ہیں, ابنا, بیٹوں, ہم, اپنے,
کما یعرفون ابناءہم جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. پہلے پارے میں ہم پڑھ کے آئے، ابھی آپ نے ٹیسٹ بھی دیا، آپ کو تو تازہ یاد بھی ہوگا. فلما جاءہم ما عرفوا جب ان کے جانے پہچانے نبی ان کے پاس آ گئے. یہاں پر وہی بات، یعرفونہ پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ اور بے شک فریقاً ایک جماعت، منہم ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ چھپاتے ہیں، الحق حق کو. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ اور بے شک ان میں سے ایک فریق، ایک جماعت ایسی ہے جو حق کو چھپاتے ہیں. وَهُمْ اور وہ، يَعْلَمُونَ جانتے ہیں، جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہیں. لا علمی میں ایسا نہیں ہو رہا، نادانستگی میں نہیں ہو رہا، جانتے بوجھتے وہ حق کو چھپاتے ہیں. حق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے. حق کیا ہے؟ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے. حق کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ صحیح سچا راستہ ہے. حق کیا ہے؟ خانہ کعبہ واقعتاً اللہ کی طرف سے تلقین کردہ، حکم کردہ قبلہ ہے. جانتے ہیں وہ، لیکن پھر بھی چھپاتے ہیں. جانتے بوجھتے اللہ کے ان حکموں کو، اللہ کے دین کو چھپاتے ہیں. الحق حق وہ ہے، من ربک جو آپ کے رب کی طرف سے آیا ہے. الحق من ربک حق وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے آیا. جس چیز کی طرف یہ لوگ آپ کو بلاتے ہیں وہ حق نہیں ہے، جس غلط راستے کی طرف یہ آپ کو لے جانا چاہتے ہیں وہ حق نہیں ہے. الحق من ربک حق وہ ہے جو آپ کے رب کی طرف سے آیا ہے. فلا تکونن پس تم لوگ نہ بننا، فلا تکونن پس تم لوگ نہ ہونا، من سے الممترین شک میں پڑنے والے، تم شک میں پڑنے والوں میں سے نہ ہو جانا. فلا تکونن من الممترین تم شک میں پڑنے والوں میں سے نہ ہو جانا. الحق من ربک حق وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے آیا ہے. فلا تکونن من الممترین اے لوگو تم حق شک میں پڑ جانے والوں میں سے نہ ہو جانا. یہاں پر جو حق کے بارے میں بات چل رہی ہے وہ خانہ کعبہ کا، قبلہ کا اللہ کی طرف سے مقرر کرنا کہ یہ مسلمانوں کے لیے عبادت کا مرکز ہے. اب اس کے خلاف یہود و نصارہ جو ارد گرد کی دور دور کی وہ باتیں لے کے آئیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں. آپ کے رب نے کہا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرو، حق یہی ہے، بس حق یہی ہے بعینہ ہی. اسی طرح پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ کے لیے حق وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. فلا تکونن اس میں کسی مسلمان کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ شک میں پڑے. وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے، اور لی کے لیے، کلن سب، ہر ایک، وَلِكُلٍّ اور سب کے لیے اور ہر ایک کے لیے، وجہتن ایک رخ ہے. وجہ رخ، سمت، ہوا وہ مولی رخ کرتا ہے، ہاں اس کی طرف. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّهَا سب کے لیے ایک سمت متعین ہو جاتی ہے اور وہ اس کی طرف رخ کرتے ہیں. یہود کے لیے ایک سمت متعین ہے، وہ اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، کریں. نصارہ کے لیے ایک رخ متعین ہے، وہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک رخ متعین کر دیا، وہ اس کی طرف نماز کر کے پڑھتے ہیں، پڑھیں، بس. تو اس میں جھگڑے والی بات کون سی ہے؟
وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے ایک سمت، ایک رخ ہے، ہوا مولیہا، اور وہ اسی کی طرف رخ کرتا ہے. فَاسْتَبِقُوا، پس تم آگے بڑھنے کی کوشش کرو، الخیرات، نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں. فاستبقوا الخیرات، پس تم بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش، یعنی فضول قسم کی بحثوں کو چھوڑو. یہ فضول قسم کی جو بحثیں لگائی ہوئی ہیں لوگوں نے، چھوڑو ان کو. تم نیک کاموں کی طرف سبقت لو، اس میں کوشش کرو، اس میں آگے بڑھو. اینما، جہاں کہیں، تکونو، تم ہوگے. اینما تکونو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یاتی، لے آئیں گے، بکم، تمہیں، اللہ، اللہ تعالی، جمیعا، سب کو. اینما تکونو یاتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو لے آئیں گے. اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئیں گے. یقیناً یہ کب ہے؟ قیامت کے دن. اور اس کا مطلب کیا یہاں پر؟ اس کا مطلب یہ ہے تم نے دنیا سے چلے جانا ہے، قیامت کے دن اللہ تم سب کو جمع فرمائیں گے. جب اللہ جمع فرمائیں گے اس وقت تم سے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم نے لوگوں کے ساتھ کتنی بحثیں کی ہیں اور کن کن بحثوں میں حصہ لیا ہے. اس وقت دیکھا جائے گا کہ تمہارے پاس خیر کے اعمال کتنے ہیں، نیک اعمال کتنے ہیں، بھلائیاں کتنی ہیں، نیکیاں کتنی ہیں. اس دن یہ دیکھا جائے گا. لہذا آج فاستبقوا الخیرات، تم نیکی میں کوشش کرو، خیر کے کاموں میں اور بھلائی کے کاموں میں کوشش کرو. فاستبقوا الخیرات، اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو لے آئیں گے. ان، بے شک، اللہ، اللہ تعالی، علی، پر، کلی، ہر، شیئن، چیز، قدیر، قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. بس.